السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پہچان رمضان ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب بہت ادب کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو، ایک ایسی ہستی کو لینے کے لیے جا رہا ہوں میں، جن کا میں خود بھی بہت معترف ہوں۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معترف اس بات پر ہوں کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ناظرین کرام کہ جو نتائج سے بے پرواہ ہو کر کہ نتائج کیا ہوں گے، صرف سچ اور حق کہنا اپنا شعار بناتے ہیں۔ آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، لیکن آپ نے سچ کہنے کی روش کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ذاتی طور پر آپ سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہوں، بڑا وقت گزرا ہے، سفر بھی ہم نے ساتھ کیا ہے، اور جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتا ہے بہت ساری چیزیں جان لیتا ہے۔ ہم دونوں کافی ممالک ساتھ گئے ہیں سرکاری وفود میں، اور میں نے شیخ صاحب کی حق گوئی کو باہر بھی دیکھا ہے اور بہت قریب سے محسوس کیا ہے کہ شیخ صاحب کو کتنی دشواریوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن آپ کبھی بھی جھکے نہیں اور ڈٹے رہے۔ لینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ شیخ صاحب کا استقبال کیجیے گا۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاتھ میں دستانے ہیں، میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بات چیت آپ سے کروں گا، آواز میری وہاں سے آئے گی، جواب آپ نے وہاں دینا ہے تاکہ کچن بھی چلتا رہے۔ شیخ صاحب کو ویلکم ایک مرتبہ زبردست طریقے سے کہا۔ شیخ صاحب ہو کیا رہا ہے؟ اب کرنا کیا ہے یہ بتائیے؟ یہ تو بڑے مسائل خطرناک اور سنگین ہوتے جا رہے ہیں، کچھ آپ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ اب آپ نے کر لینا چاہیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ چلے جائیں اب آپ۔ 13 اگست تالیاں والیاں بجا کے بتائیں نا کدھر جانا چاہیے ان کو۔ 13 اگست کی رات کو انشاءاللہ 10 بجے لیاقت باغ میں 10-11 بجے فیصلہ کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے۔ اور آپ نیک آدمی ہیں، اور آپ نے آج کے مبارک دن کو اتنا خوبصورتی سے سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کے بزرگوں کو جو اس دنیا میں نہیں بھی رہے ان کے لیے بھی، اور جو آج موجود ہیں ان کو ترقی دے۔ انشاءاللہ میں فیصلے سے پہلے روزہ رسول پر بھی جاؤں گا، اور عنقریب جاؤں گا، اور آ کے پھر 13 اگست کو فیصلہ کروں گا لیاقت باغ کو شام 10 بجے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہیں لے آتا ہوں چیزیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ شیخ صاحب اتنا آپ نے دیکھا وقت، اور میں نے تو آپ کے ساتھ جو کام کیا، اور جو میں بڑا متاثر آپ سے رہا ہوں۔ کبھی آپ نے مجھے بھی بہت ڈانٹا ہے، جہاں پہ آپ نے دیکھا مجھے آپ نے کہا کہ عامر یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ کی حق گوئی ہے، بے باکی ہے، کبھی خوف نہیں آتا شیخ صاحب کہ یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، مجھے کوئی پھر پوچھے گا نہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، مجھے وہ مقام نہیں ملیں گے؟ یہ کبھی آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ کہتے وقت؟ لیکن جب سے میں نے سچ بولنا شروع کیا ہے، آج پہلا روزہ ہے اور روزے سے ہوں، جتنی عزت بغیر وزارت کے، بغیر ممبری کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں آج مجھے دی ہوئی ہے۔ کراچی میں ٹریفک رک جا رہی ہے، جب میں آیا ہوں تو مجھے آگے نکالا انہوں نے ٹریفک سے کہ بھئی، اور بلکہ رات جہاز میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ جا رہے ہیں عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں؟ میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں۔ بڑی محبت ہے۔ اور ویسے یہ بات تو ہے کہ لوگ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ یہ دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی سیٹ، ایک چھوٹی سی ممبری اور چھوٹی سی وزارت، وہ لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہیں کر رہی۔ اگر اتنے بڑے چینل پہ آ کے، پاکستان کے سب سے بڑے چینل پہ آ کے آپ ایک بات کرتے ہیں جی، تو وہ ایک گوٹ میں دیکھیں، اب کوئی گھر ایسا نہیں ہے پاکستان میں جہاں استری یا ٹی وی کا چھوٹا سے چھوٹا ایک سیٹ جو ہے وہ نہیں موجود ہو گیا۔ اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو پیغام ہے، وہ میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا لاؤڈ سپیکر ہو جس پہ ہم تقریر کریں تو سارے گاؤں میں چلی جائے اسپیچ۔ جی جی، لیکن وہ مر گئی ہے، ان کو خیال نہیں تھا کہ سائنس اتنی ترقی کرے۔ مجھے یاد ہے شیخ صاحب آپ نے کئی مرتبہ یہ کہا تھا جس زمانے میں آپ وزیر اطلاعات و نشریات تھے، اور میں یہ ریکال کرانا چاہوں گا آپ کو بھی، آپ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کوئی جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ایک ٹیلی ویژن ہوگا اور سب لوگ ادھر ہی سے اپنی بات کہا کریں گے۔ آج وہ بات ہو گئی صحیح ثابت، یہ آپ کہا کرتے تھے۔
جب میں نے ریڈیو کا پہلا لائسنس بہت چھوٹا آکشن کے لیے گیا، لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. جی میں نے کہا ایک وقت آئے گا دیکھیں اب، اور وہ اسٹیشن بکا 22,000 روپے میں ریڈیو کا، آکشن ہوئی. ہاں اور آج کراچی کروڑوں روپے میں ہے. اور عرب، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ جمہوریت کا نشان ہی یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اور جمہوریت زندہ جو ہے پاکستان کی جیو کے ساتھ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شیخ صاحب کا پروگرام ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے جائیں گے، اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں. ویسے شیخ صاحب کئی مرتبہ اندر بھی تشریف لے جا چکے ہیں، اور ایک مرتبہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا، میں شیخ صاحب کے ساتھ ہی اندر گیا تھا، کہ شیخ صاحب اپنے فیصلے یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں عامر اپنے فیصلے یہیں پر آ کر کرتا ہوں اور میرے فیصلے یہیں پر ہوتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ وہاں جا کر جب یہ کوئی فیصلہ کریں گے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا، عوام کے مفاد میں ہوگا، ملک و قوم کے مفاد میں ہوگا. ہمیں شیخ صاحب کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے، نیک تمنائیں رکھنی چاہیے. ایسے لوگ پاکستان میں بہت کم ہیں، اسی لیے ان کو بڑے پیار سے ہم سب کہتے ہیں فرزند پاکستان، اس لیے کہ یہ پاکستان کے بیٹے ہیں. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی علاقے، کسی مسلک، کسی عقیدے یا کسی زبان سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستان سے منسوب کیا. اچھا شیخ صاحب، اب ظاہر ہے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کی باتیں، میں بولے جا رہا ہوں. میں تو ابھی اس میں نے میں یہ ویسے آپ کو بتا دوں، میں باتوں میں لگ گیا تھا. اس میں نے ابھی چیڈر چیز ڈالی ہے، اور ابھی میں اس میں موزریلا چیز بھی ڈالوں گا. اور یہ چکن ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کو سوتے کیا ہے، جس میں میں نے بلیک پیپر ڈالا تھا اور نمک ڈالا تھا، اور چکن کا قیمہ تھا، اس کو میں نے سوتے کیا ہے. گارلک تھا اس میں، انین تھا اس میں. سوتے کرنے کے بعد ابھی اس کے میں چھوٹے چھوٹے یہ گولے سے بناؤں گا، پھر اس کو مرچوں میں ڈالوں گا، اس کے بعد میں تلوں گا، کیونکہ ہم سب بھی مرچوں کی طرح تلے جا رہے ہیں. ہم میں بھی مہنگائی بھری جا رہی ہے، ہم میں بھی بے روزگاری بھری جا رہی ہے، ہم بھی اسٹف عوام ہو گئے. اسٹفڈ عوام کیا ہو گئے ہم؟ اسٹفڈ عوام. ہمارے اندر بھی بہت کچھ بھر دیا گیا ہے، پھر ہم کو حکمران تل لیا کرتے ہیں. تو شیخ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ آخر حل کیا ہے سارے مسائل کا، جب تک میں یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے گھر میں کو ہاتھ بٹانے کے لیے بڑی آسانی رہتی ہوگی. ہاں یقیناً آپ پوچھ سکتے کم ہیں. از کم پیاز ویاز کاٹ، میں نے دیکھا ابھی آئی ہوئی تھی بہن میری، پیاز ویاز کاٹ مل جاتے، کٹے ہوئے مل جاتے. میں تو پورا بنا دیتا ہوں کھانا. تو بتائیے نا شیخ صاحب ذرا کہ کیا ہونے والا کیا ہے. دیکھیں، اس ملک میں غریب کے لیے تو کوئی لانگ مارچ نہیں کرے گا. صحیح. غربت کے لیے کوئی لانگ مارچ نہیں کرے گا. بالکل. مہنگائی کے لیے کوئی لانگ مارچ نہیں کرے گا. یہ بچے تالیاں بجا رہے ہیں، میرا خیال ہے بڑے جو ہیں. سو لوڈ شیڈنگ کے لیے کوئی لانگ مارچ نہیں کرے گا. آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے سچ کیا ہے. دیکھیں، جب ایک آپ کرپٹ آدمی کو ووٹ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کرپشن میں کمیٹی ڈالتے ہیں. صحیح. اگر ایک آپ بدماش آدمی کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ بدماشی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. صحیح بات. اگر آپ ایک بے ایمان آدمی کو ووٹ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اسمبلی میں ایک ایسے شخص کو بھیجا جو آپ کی ترجمانی کرتا ہے. سو ہمیں خود ایک فکری سوچ پیدا کرنی ہے، اور فکری سوچ پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پاکستان میں بہت ساری کوالٹیز دی ہیں، وہاں یہ دیکھیں، یہ میڈیا دیا آپ کو. جی. آپ یہاں جو بات وہ سن سکتی ہیں یا سن سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جو آپ کے دل کو لگتی ہے، جو آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری آواز ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرے چولہے کا مسئلہ ہے، یہ میرے بیٹے کا مسئلہ ہے. کیونکہ بدنصیبی سے پاکستان میں، بدنصیبی سے کہتا ہوں کہ جو لوگ ہم آگے لے کے جاتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم مسائل ہیں، ہمارا نام مسائل ہے. ہمیں خود آگے نکلنا ہے، خود آگے بڑھنا ہے، اور اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ مسائل زدہ لوگوں کی بھی حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ.